سجیلا نے گھر آ کر اپنے پیرنٹس سے یہ کہا کہ وہ اشتیاق صاحب کے گھر جائیں اور ان سے یہ کہیں کہ وہ سجیلا کی شادی 1 مہینے کے اندر کرنا چاہتے ہیں۔ سجیلا کے نزدیک اس کی ماں جی کی اہمیت بس اتنی ہی تھی کہ بوقت ضرورت ان سے کام لے سکتی تھی۔ وہ بھی بیٹی کے رحم و کرم پہ تھے، اس لیے سجیلا کے سامنے کچھ نہیں کہتے تھے۔ اگلے روز وہ اشتیاق صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ اتفاق ایسا تھا کہ ذکی بھی وہیں موجود تھا۔ سجیلا کے خیالات اس کے والدین کے منہ سے سن کے وہ تلملا سا گیا، لیکن ضبط کیے بیٹھا رہا۔ لیکن جب اشتیاق صاحب نے بھی شادی کے لیے خوشی سے حامی بھر لی تو ذکی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ میں ابھی 2-3 سال تک شادی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میری طرف سے انکار ہے۔ ذکی نے بنا لحاظ کے انکار کر دیا تھا۔ سجیلا اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، وہ صرف وقت گزار رہا تھا تاکہ ڈائریکشن میں اپنا کچھ نام پیدا کر سکے اور پھر اپنے اصل مقصد پہ کام شروع کرے۔ اس لیے اشتیاق صاحب کی بات مانتے ہوئے سجیلا کی ضد کے سامنے سر جھکایا تھا، لیکن یہ تو وہ سوچ چکا تھا کہ سجیلا سے شادی ہرگز نہیں کرے گا۔ اشتیاق صاحب کو ذکی کا یوں سب کے سامنے انکار کرنا غصہ دلا گیا تھا۔ ذکی، جب ہم بڑے یہاں بیٹھے ہیں تو تمہارے بولنے کا کیا جواز ہے؟ بابا، میری منگنی زبردستی اور مجبوری کے تحت ہوئی ہے۔ میں سجیلا کو نہ کل پسند کرتا تھا اور نہ اب کرتا ہوں، اس لیے مجھے یہ رشتہ سرے سے قبول ہی نہیں تھا۔ میں ابھی تک چپ تھا تو صرف اس لیے کہ سجیلا میرا مزاج سمجھ کے خود ہی انکار کر دے گی۔ ہم الگ مزاج کے لوگ ہیں، ایک ساتھ رہنا ہمارے لیے ناممکن سی بات ہے۔ اوہ شٹ اپ ذکی، رشتے مزاج سے نہیں ہوتے جس سے جب چاہے کر لیا جائے اور جب چاہے توڑ دیا جائے۔ اشتیاق صاحب غصے سے بپھر کے بولے۔ سجیلا کے والدین بھی تیوری چڑھائے بیٹھے تھے۔ یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں بابا کہ رشتے مذاق نہیں ہوتے، یہ میری پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ میں سجیلا کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، اس لیے میں یہ مزید منگنی کا ناٹک بھی نہیں کر سکتا۔ آئی ایم سوری۔ ذکی نے یہ کہہ کے انگوٹھی اتار کے سامنے سینٹرل ٹیبل پہ رکھ دی اور وہاں سے چلا گیا۔ سجیلا کے والد کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اشتیاق صاحب، آپ نے ہمیں بہت ذلیل اور رسوا کیا ہے۔ اگر آپ کے بیٹے کی مرضی ہی نہیں تھی تو پھر ساری دنیا کے سامنے میری بیٹی سے رشتہ کیوں جوڑا تھا؟ اشتیاق صاحب بری طرح سے گھبرا گئے۔ رشتہ ٹوٹنے کا مطلب تھا کہ سجیلا ان کے کسی بھی ڈرامے میں کام نہیں کرتی۔ دیکھیں، مجھے وقت دیں، میں ذکی کو سمجھاؤں گا، وہ میری بات نہیں ٹال سکتا۔ ارے رہنے بھی دیں، آپ کے بیٹے کی فرما برداری تو ہم دیکھ ہی چکے ہیں۔ چلو بیگم، سجیلا کے والد نے غصے سے اشتیاق صاحب سے کہا اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کے چلے گئے۔ یہ خبر سجیلا پر بم کی طرح پھٹی۔ وہ اس بات کی ذمہ دار بھی یسریٰ کو سمجھ رہی تھی کہ یسریٰ جب سے آئی تھی ذکی اسے اہمیت دینے لگا تھا۔ سجیلا سے کسی بھی صورت اپنی ہار برداشت نہیں تھی، اس لیے گاڑی لے کے باہر نکل گئی، پھر کسی کو کال کی، ایک پیغام اسے دیا اور یہ تاکید کی کہ وہ جو چاہتی ہے وہ 2 دن میں ہو جانا چاہیے۔ 2 دن بعد یسریٰ کی والدہ کو روڈ کراس کرتے ہوئے ایک گاڑی نے بری طرح سے ٹکر مار دی۔ وہ سڑک پہ جا کے گری۔ فواد اور اس صحافی لڑکے نے حازم کی کافی انفارمیشن نکال لی تھی۔ خاندانی ذمہ دار ہے، اٹلی سے تعلیم حاصل کی ہے اور امیر ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ بس اس سے زیادہ اس کے بارے میں جاننا مشکل ہو رہا ہے۔ صحافی نے فواد کو حازم کے بارے میں وہ سب کچھ بتا دیا جو وہ اس کے نام سے جان پایا تھا۔ یار، میں نے آج تک مہر النساء کے ساتھ کبھی اس شخص کو نہیں دیکھا۔ مہر النساء کی یونیورسٹی اور آفس کی بہت سی گرلز کے ساتھ اس کی پکس ہیں، اور یہ اس کا اس یونیورسٹی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم مہر النساء کے نمبر کی ڈیٹیل نکلوا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون اس کے کانٹیکٹ میں تھا۔ اس صحافی لڑکے کا دماغ اس معاملے میں کافی تیز تھا۔ اس نے مہرو کے سب کانٹیکٹ نمبرز چیک کر لیے تھے۔ جس نمبر سے حازم اسے کال کرتا تھا وہ نمبر بند تھا، وہ سم کسی کے نام نہیں تھی۔ اس صحافی نے فواد کے سامنے ساری ڈیٹیل رکھتے ہوئے کہا، وہ لڑکا مہر النساء کو 1 ماہ سے تنگ کر رہا تھا، اس کا پیچھا بھی کر رہا ہوگا۔ مجھے حیرت اس بات کی ہے فواد کہ ایسا کچھ تھا تو مہرو نے تمہیں کیوں نہیں بتایا؟
جو سوال فواد کا صحافی دوست اس سے پوچھ رہا تھا، یہی سوال فواد کے ذہن میں بھی گردش کر رہا تھا۔ کیا وجہ تھی مہرو نے فواد کو انجان رکھا؟ اگر وہ فواد کو بتا دیتی تو نوبت یہاں تک نہ آتی۔ بہرحال فواد نے اپنے تعلقات استعمال کر کے پولیس سے دوبارہ مدد چاہی تھی۔ چند دن بعد مہرو النساء کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ مہرو النساء کا خیال ایک ملازمہ رکھ رہی تھی، اسے وقت پہ میڈیسن دیتی، اس کے کھانے پینے کا خیال بھی رکھتی۔ حازم اس دن کے بعد دوبارہ مہرو النساء کے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ مہرو النساء کو بس یہ ایک بات ستائے جا رہی تھی کہ اس نے اس شخص کا بگاڑا کیا ہے۔ اس نے پہلی بار شہباز کے بک اسٹال پہ دیکھا تھا، جہاں اس نے ایک جھوٹے انٹرویو کے بہانے مہرو النساء سے نکاح نامے پہ سائن کروائے تھے۔ کئی بار سوچنے پہ بھی مہرو النساء کے ذہن میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ 8 دن بعد حازم اس کے کمرے میں آیا تھا۔ مہرو النساء اب کافی بہتر ہو چکی تھی۔ مہرو النساء اسے دیکھ کر اپنا رخ بدل گئی۔ اس شخص نے اس کو ایک قیدی بنا کے رکھ دیا تھا، نہ اس کا جرم اسے بتایا تھا، نہ سزا کم کرتا تھا۔ حازم سیدھا وارڈروب کی طرف بڑھا اور وہی سرخ رنگ کی ساڑی بیڈ پہ رکھ دی۔ جاؤ اور تیار ہو کے آؤ، بہت آرام کر لیا تم نے، اب ذرا شوہر کا دل بھی بہلا لو۔ حازم کا وہی اسپاٹ لہجہ تھا۔ مہرو النساء کو اس کی قربت کا سوچ کے بھی گھن سی آتی تھی، تکلیف کا احساس ہونے لگتا تھا۔ حازم سگریٹ منہ میں لیے لائٹر سے جلا رہا تھا۔ مہرو النساء کو اسی انداز سے بیٹھا دیکھ کے پھر سے بولا، سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ جاؤ اور تیار ہو کے آؤ۔ مجھے جان سے مار ڈالو حازم، مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تمہارے قریب آنے سے ہوتی ہے۔ مہرو النساء کی بات سن کے وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ کیا ہے نہ جانے من، جو مزہ قطرہ قطرہ جان لینے میں آتا ہے وہ جان سے مار دینے میں نہیں آتا۔ جان سے تو میں تمہیں ضرور ماروں گا، لیکن آسان موت کبھی نہیں دوں گا۔ اب جاؤ میری جان، جا کے خوبصورت سی حسینہ بن کے میرے سامنے آؤ، ورنہ مجھے خواہ ٹومی کو زحمت دینی پڑے گی۔ ٹومی کا نام سن کر مہرو النساء کی جان ہی تو نکل گئی تھی۔ فوراً سے بیڈ سے نیچے اتر گئی، ساڑی ہاتھ میں لیے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ بے دلی سے تیار ہوئی تھی، لیکن تیار اسے ہونا پڑا تھا۔ جب باہر آئی تو پورے کمرے کی لائٹس بند تھیں، صرف کینڈلز کی مدھم سی روشنی تھی۔ یہی سب کچھ اگر فواد نے اس کے لیے کیا ہوتا تو شاید اس کی زندگی کا یادگار لمحہ ہوتا، لیکن جانتی تھی کہ وہ حازم ہے، صرف اذیت دینا جانتا ہے۔ دھیرے دھیرے سے قدم آگے بڑھانے لگی۔ ابھی ٹھیک سے کمرے میں دیکھ بھی نہیں پائی تھی جب کسی نے اسے ہاتھ سے کھینچ کے اپنے حصار میں لیا تھا۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے ہٹنے لگی۔ جاننا چاہتی ہو کہ کیا قصور ہے تمہارا؟ اسے اپنے ساتھ سختی سے لگائے حازم اس کے کان کے قریب بول رہا تھا۔ ہاں جاننا چاہتی ہوں، مجھے میرا جرم بتا دو۔ مہرو النساء کی آواز میں نمی تھی۔ ایک میوزک آن ہوا جس پہ ایک پرانا انڈین گانا چلنے لگا۔ ڈارلنگ آنکھوں سے آنکھیں چار کرنے دو، روکو نہ ٹوکو نہ مجھ کو پیار کرنے دو، بے کیف ہیں بہاراں بے چین جانے یاراں، بلبلوں کو ابھی انتظار کرنے دو۔ ڈارلنگ، وہ مسلسل مہرو النساء کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور اپنی گرفت اس کے گرد مضبوط کر رہا تھا۔ جب گانا یہاں تک پہنچ کر بند ہو گیا، اس کے بعد ایک لڑکی کی آواز کمرے میں گونجنی شروع ہوئی، روتی ہوئی آواز، سسکیوں کے ساتھ۔ وہ کہہ رہی تھی، میں نے ان سے کہہ دیا ہے میں انہیں پسند نہیں کرتی، مجھے وہ اچھے نہیں لگتے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ پلیز میری مدد کریں، مجھے اس شخص سے بچا لیں، مجھے نہیں کرنی ہے اس سے شادی، مجھے اس سے۔ مہرو النساء کسی کرنٹ کی مانند حازم سے پیچھے ہٹی تھی، رنگت پل میں اڑی تھی۔ وہ آواز اس کے لیے نئی نہیں تھی، گھبرائی ہوئی آواز، آنسوؤں سے لبریز۔ وہ آواز شرمینہ کی تھی۔ آخری بار جب اس نے مہرو النساء سے بات کی تھی تو یہی بات کی تھی۔ اس کے بعد اس کا فون ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ جب مہرو النساء نے دوبارہ کال کی تو فون آف تھا، لیکن یہ سب حازم کے پاس کیسے؟ حازم، یہ نام اب مہرو النساء کے دماغ کے پردے پہ آنے لگا تھا۔ مہرو جی حازم نام ہے ان کا،
جن سے میرا بچپن میں ہی نکاح ہو گیا تھا۔ شرمینہ کی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی تھی۔ بار بار مہر النساء کے کانوں میں بس ایک ہی بازگشت گونج رہی تھی، ایک ہی آواز، اور وہ تھی شرمینہ کی آواز۔ مہروجی حازم نام ہے ان کا۔ کمرے کی لائٹس جل چکی تھیں۔ وہ چونک سی گئی۔ سامنے حازم کھڑا تھا۔ ہاں حازم؟ بمشکل مہر النساء نے اس کا نام پکارا تھا۔ شرمینہ، اف میرے خدایا! وہ بیڈ پہ بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا، دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ شرمینہ مہر النساء کی ایک پرستار تھی جو دیوانوں کی طرح اسے چاہتی تھی۔ یونیورسٹی کی اس کی دوستیں مہر النساء سے کہتی تھیں، مشہور رائٹر لڑکیوں کے پیچھے لڑکے تو دیوانے ہوتے دیکھے ہیں مہرو، پر یہ لڑکی توبہ عاشق ہے تمہاری۔ مہر النساء کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ مہرو جی، آج میری برتھ ڈے ہے، آپ آئیں گی نا؟ پلیز انکار مت کیجیے گا، میں نے بہت مہنگے ریسٹورنٹ میں بکنگ کروائی ہے، صرف آپ کے لیے، پلیز مہرو جی۔ شرمینہ فون پہ اس کی منتیں کر رہی تھی۔ یار تم کیا چیز ہو لڑکی، میں تمہیں اتنی فارغ نظر آتی ہوں کہ تمہاری سالگرہ پہ آؤں، برتھ ڈے کی ٹوپی پہنوں، تم کیک کاٹو اور میں تالیاں بجاؤں؟ نو نیور شرمینہ، میں نہیں آؤں گی۔ مہرو نے فون پہ صاف انکار کیا تھا۔ آپ ضرور آئیں گی، میں کیک آپ کے سامنے ہی کاٹوں گی، میں آپ کا انتظار کروں گی مہرو جی، چاہے پوری رات ہی کیوں نہ بیت جائے۔ یہ کہہ کے فون بند ہو گیا تھا۔ مہر النساء کو لگا کہ انتظار کر کر کے خود ہی عقل ٹھکانے آئے گی تو اپنے گھر چلی جائے گی۔ رات 2 بجے پھر اسی نمبر سے کال آئی۔ مہر النساء اس وقت ایپیسوڈ لکھ رہی تھی۔ اس نے کوفت سے شرمینہ کا نمبر دیکھا۔ پہلے تو جی چاہا آف کر دے، لیکن پھر نہ جانے کیوں فون اٹھا لیا۔ مہرو جی، میں آپ کے گھر کے باہر کیک لے کے کھڑی ہوں۔ ریسٹورنٹ والوں نے 1:30 بجے کے بعد باہر نکال دیا تھا، انہیں اپنا ریسٹورنٹ بند کرنا تھا، اس لیے مجھے وہاں سے نکلنا پڑا، اور ورنہ میں نے بہت انتظار کیا تھا آپ کا، آپ نہیں آئیں اس لیے مجھے آنا پڑا۔ پلیز اب گھر سے باہر آ جائیں تاکہ میں کیک کاٹ سکوں۔ مہر النساء اپنا سر پکڑ کے رہ گئی تھی۔ میڈ، ٹوٹلی میڈ ہو تم شرمینہ۔ رکو میں آتی ہوں۔ مہر النساء نے فون رکھا اور تیزی سے اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ مین گیٹ کے باہر گاڑی کی جلتی لائٹس دیکھ کر وہ اس دیوانی لڑکی کی دیوانگی پہ مسکرائے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ خان لالا، دروازہ کھولنے، میری دوست آئی ہے۔ مہر النساء نے چوکی دار کو دور سے آواز لگائی۔ دروازہ کھلتے ہی شرمینہ کیک ہاتھ میں لیے مسکراتے ہوئے دیوانہ وار اس کی طرف بڑھی تھی۔ سب سے پہلے مہرو کے گلے لگی تھی۔ آپ نے مجھے اپنی دوست کہا مہرو جی، ہائے میں کتنی لکی ہوں۔ شرمینہ کا میٹھا رس گھولتا لہجہ اسے یاد آیا تھا۔ میری جان، کچھ یاد آیا؟ حازم کی آواز پہ مہر النساء چونکی، ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ مہرو جی، یاد آیا کچھ، یا کچھ اور بھی یاد کرواؤں؟ پہلی بار حازم نے اس نام سے اسے پکارا تھا جس سے شرمینہ پکارتی تھی۔ شرمینہ؟ مہر النساء کی زبان پر بس یہی ایک نام تھا۔ ویری گڈ، بہت جلدی یاد آ گیا تمہیں۔ تم شرمینہ کے شوہر ہو، ہے نا؟ پھر تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ شرمینہ کہاں ہے؟ مہر النساء سلجھنے کے بجائے مزید الجھ گئی تھی۔ حازم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بولتے کیوں نہیں ہو؟ بتاؤ مجھے، شرمینہ کہاں ہے؟ تم نے اسے بھی کمرے میں قید کر رکھا ہے۔ ظالم ہو تم، اس رات بھی وہ چلا رہی تھی اور تم اسے انجیکشن لگا رہے تھے۔ مجھے اس کے پاس لے کے جاؤ۔ مہر النساء غصے سے بپھر کے بولی۔ اب بھی اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ شرمینہ کی ذاتی زندگی میں وہ کیوں شامل ہوئی ہے، جس سے مہرو کا تعلق صرف اتنا تھا کہ وہ اس کی پرستار تھی، اس سے باتیں کرتی تھی۔ ملنا چاہتی ہو شرمینہ سے؟ آؤ ملواؤں میں تمہیں اس سے، بہت یاد کرتی ہے تمہیں، تمہاری دیوانی جو ہے۔
حازم نے مہر النساء کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے سے باہر لے آیا، لیکن شرمینہ کے کمرے میں لے جانے کے بجائے نیچے کا زینہ اترنے لگا۔ یہ کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے حازم؟ شرمینہ کا کمرہ تو اوپر ہے۔ مہر النساء کی کسی بات کا جواب وہ نہیں دے رہا تھا۔ اسے اپنے ساتھ تیز قدموں سے باہر پورچ میں لے آیا، پھر اسی لان میں جہاں لگے گھنے درختوں کی مدد سے پھلانگ کے مہر النساء بھاگی تھی، وہیں ایک کونے میں لا کے اسے ایک جگہ پٹخ کے پھینکا تھا۔ مہرو نے غور سے دیکھا تو ایک مٹی کا ڈھیر تھا جس پہ وہ گری تھی۔ اس کے اندر رہتی ہے شرمینہ، اسی کی قبر ہے یہ، حازم نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا تھا۔ یہ سن کے مہر النساء ششدر سی رہ گئی تھی۔ یسریٰ کو سیٹ پہ کال آئی تھی۔ آپ یسریٰ ہیں؟ جی، لیکن آپ کون؟ دیکھیں محترمہ، آپ کی والدہ کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے، آپ نیشنل ہاسپٹل پہنچ جائیں، آپ کی والدہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ کسی راہگیر نے اس کی والدہ کو ہاسپٹل پہنچایا تھا اور ان کے پرس میں موجود یسریٰ کا نام اور فون نمبر دیکھ کر اسے اطلاع دی تھی۔ یسریٰ کے تو یہ سن کے ہوش اڑ گئے تھے۔ ذکی اس وقت وہیں سیٹ پہ موجود تھا۔ یسریٰ کی بدحواسی دیکھ کے وجہ پوچھنے لگا۔ سر، میری والدہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ واٹ؟ ذکی کو بھی حیرت کا جھٹکا لگا۔ یسریٰ رونے لگی۔ آپ میرے ساتھ چلیں یسریٰ، میں آپ کو ہاسپٹل لے کے جاتا ہوں۔ ذکی خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ سر، میں چلی جاؤں گی، آپ کی ساری شوٹ رک جائے گی، آپ رہنے دیں۔ کیمرہ مین اور دیگر ایکٹرز بھی وہاں موجود تھے سوائے سجیلا کے۔ اس وقت تمہاری والدہ اہم ہیں یسریٰ، شوٹ نہیں، کام بعد میں ہوتا رہے گا۔ ذکی نے شوٹ وہیں رکوا دی تھی اور یسریٰ کے ساتھ ہی ہاسپٹل پہنچا تھا۔ اس کی والدہ کے سر پہ چوٹ لگی تھی، وہ بے ہوش تھی۔ یسریٰ انہیں خون میں لت پت دیکھ کے رونے لگی۔ امی کیا ہوا آپ کو؟ وہاں ایک ڈاکٹر موجود تھا جو ذکی کے پاس پہنچ گیا، کہنے لگا ان کے سر پہ گہری چوٹ آئی ہے، ہمیں فوری آپریشن کرنا پڑے گا اور اس کے لیے 7 لاکھ کی ضرورت ہے جو ابھی ادا کرنے پڑیں گے۔ ذکی نے برجستہ جواب دیا، آپ فوراً سے آپریشن کی تیاری کریں، میں ابھی فیس کا انتظام کرتا ہوں۔ ذکی نے فوراً سے اشتیاق صاحب کو کال کی کیونکہ ذکی کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ آپریشن کے لیے بھر سکتا۔ بابا، یسریٰ کی والدہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، فوری آپریشن کرنا پڑے گا، آپ پلیز 7 لاکھ میرے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیں۔ ذکی بہت پریشان اور فکر مند تھا۔ میں نے چیریٹی دفتر نہیں کھول رکھا جو پیسے بانٹتا پھروں، مجھ سے ایسی کوئی امید مت رکھنا، وہ غصے سے تپے ہوئے بولے تھے۔ ذکی سے وہ تب سے ناراض تھے جب سے اس نے سجیلا کے لیے انکار کیا تھا۔ بابا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس وقت اس کی والدہ کی کنڈیشن بہت خراب ہے، پلیز آپ پیسے ٹرانسفر کریں۔ ذکی کو باپ کی ناراضگی اس وقت بے محل لگ رہی تھی۔ ہرگز بھی نہیں، جب تم میری عزت کہیں بھی نہیں رکھ سکتے تو مجھ سے بھی ایسی کوئی امید مت رکھو۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ بابا، آپ کو اگر نہیں دینے پیسے تو مت دیں، لیکن مجھے میری محنت کا معاوضہ دے دیں۔ مجھے میری فیس چاہیے جو محنت میں آپ کے ڈرامے کی خاطر کر رہا ہوں۔ مجھے اس وقت 7 لاکھ کی اشد ضرورت ہے، آپ مجھے ہر حال میں پیسے بھیجیں۔ ذکی کو اپنے والد کی بے حسی پہ حیرت اور افسوس تھا، اس لیے وہ حتمی انداز سے بولا، میں باپ ہوں تمہارا، تم پہ بہت پیسہ لگا کے میں نے تمہیں اس مقام تک پہنچایا ہے کہ آج تم 4 پیسے کمانے لگے ہو۔ میں تمہیں تمہارا پیسہ برباد ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔ مرنے دو اس کی ماں کو، روز ہی بہت سے لوگ مر جاتے ہیں۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس 2 ٹکے کی لڑکی کی خاطر اپنا پیسہ برباد کرنے کی۔ اشتیاق صاحب کی بات سن کے وہ اشتعال میں آ گیا تھا۔ بابا، فار گاڈ سیک، کچھ تو انسانیت کا جذبہ ہونا چاہیے آپ میں۔ اس وقت اس کی والدہ زندگی اور موت کے بیچ میں ہے، خدارا مجھے پیسے بھیج دیں۔ ذکی کو یقین نہیں آ رہا تھا اشتیاق صاحب اپنا یہ روپ بھی اسے دکھا سکتے ہیں۔ یسریٰ ذکی کی باتیں سن کے سمجھ گئی تھی کہ وہ پیسے ارینج نہیں کر سکتا، اس لیے اپنے آنسو پونچھ کے بولی، سر، یہ میرا مسئلہ ہے، میں ارینج کر لوں گی، 2 لاکھ میرے پاس ہیں،
باقی کا انتظام بھی کر لوں گی، آپ فکر مت کریں۔ یسریٰ کی بات سن کے ذکی شرمندہ سا ہو گیا، جان گیا تھا کہ وہ اشتیاق صاحب کی بے حسی کا اندازہ لگا چکی ہے۔ تم فکر مت کرو یسریٰ، بس ابھی کچھ دیر میں پیسوں کا انتظام کر کے آتا ہوں میں۔ ذکی یہ کہہ کے اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گیا تاکہ اپنے والد کو سمجھا سکے۔ یسریٰ کو ڈاکٹر نے 1 گھنٹے کا وقت دیا تھا۔ 2 لاکھ وہ جمع کروا چکی تھی، اس کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا۔ وہ رو رہی تھی، دعائیں کر رہی تھی کہ ذکی کہیں سے پیسے لے آئے۔ دوسری جانب اشتیاق صاحب نے ایک ہی شرط ذکی کے سامنے رکھی تھی کہ وہ سجیلہ سے شادی کر لے تو وہ یسریٰ کی مدد کر دیں گے۔ بابا اس بات کا پیسوں سے کیا تعلق ہے؟ آپ پلیز مجھے پیسے دیں، میں آپ سے اپنی محنت کے پیسے مانگ رہا ہوں، آپ کا احسان نہیں مانگ رہا۔ ذکی کو وہ بلیک میل کر رہے تھے۔ ذکی پیسے تمہیں بس اسی صورت میں مل سکتے ہیں جب تم سجیلہ سے شادی کے لیے رضامند ہوگے، مجھ سے وعدہ کرو گے۔ ذکی کی مجبوری سے اشتیاق صاحب پورا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ دوسری جانب یسریٰ اب حد درجہ پریشان تھی، جس سے پیسے مانگ سکتی تھی مانگ چکی تھی، لیکن سب نے صاف انکار کر دیا تھا۔ دوسرا ڈاکٹرز آپریشن کے لیے بار بار کہہ رہے تھے۔ یسریٰ کا اس وقت یہ حال تھا کہ کوئی اس سے اس کی جان بھی مانگ کر 5 لاکھ دینے کا کہتا تو وہ انکار نہ کرتی۔ کبھی کسی رشتہ دار کی منت سماجت وہ فون پہ کر رہی تھی، کبھی کسی ڈائریکٹر کی۔ سر پلیز اس وقت میری مدد کر دیں، میں بہت پریشان ہوں، میری والدہ مر جائیں گی۔ دیکھیں بی بی، آپ اپنے اصولوں کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی عادی نہیں ہے، اور ایسی نیک پروین ٹائپ کی ہیروئن ہمارے ڈراموں میں نہیں چلتی، اور صدقہ خیرات بانٹنے کا مجھے شوق نہیں ہے۔ یہ کہہ کے ایک ڈائریکٹر نے فون بند کر دیا۔ وہ بے بسی سے کرسی پہ بیٹھی آنسو بہا رہی تھی جب سامنے سے اسے وہی نوجوان ڈائریکٹر ایک نئی لڑکی کے ساتھ نظر آیا جو کلب میں اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کسی لڑکی کے ساتھ آیا تھا جو لڑکی آج کل اسی کے کسی ڈرامے میں کام کر رہی تھی۔ وہ نوجوان ڈائریکٹر ایک لیڈی ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے اس لڑکی کو لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ بھیج دیا۔ یسریٰ کی بے بسی کی انتہا یہ تھی کہ ڈاکٹر اسے 15 منٹ کا وقت دے کر ابھی اندر گیا تھا کہ یا تو وہ 15 منٹ میں پیسوں کا انتظام کرے یا پھر اپنے مریض کو یہاں سے لے جائے۔ اس وقت یسریٰ کے لیے بس اس کی ماں کی زندگی عزیز تھی، اس لیے کھڑی ہو گئی، اپنے آنسو صاف کیے اور نوجوان ڈائریکٹر کے پاس چلی گئی۔ یسریٰ کو اپنے سامنے دیکھ کے اس ڈائریکٹر کے چہرے پہ ناگواری سی چھائی تھی۔ سر مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ یسریٰ کے لفظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، لیکن مجبوری اس کی تھی کہ وہ ہچکچاتے ہوئے، نظریں چراتے ہوئے اس سے بول رہی تھی۔ مجھ سے؟ وہ متعجب ہوا۔ جی فرمائیے مس یسریٰ، آج کون سا نیا تماشا لگانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ وہ ہاتھ باندھے طنز کے نشتر چلاتے ہوئے بولا۔ یسریٰ نظریں جھکا گئی، اپنی بے بسی پہ بڑی زور کا رونا آیا تھا اسے۔ میری والدہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ان کے سر پہ بہت گہری چوٹ آئی ہے، اگر ابھی ان کا آپریشن نہیں ہوا تو وہ یہ کہہ کے یسریٰ ہچکیوں سے رونے لگی، لیکن اس نوجوان کا چہرہ ویسے ہی اسپاٹ تھا۔ سر مجھے اس وقت 5 لاکھ کی اشد ضرورت ہے، 15 منٹ میں اگر میری والدہ کا آپریشن شروع نہیں ہوا تو انہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ مجھے اگر 5 لاکھ ادھار دے دیں تو میں بہت جلد آپ کو لٹا دوں گی۔ وہ رقت آمیز لہجے میں اپنی مجبوری بتا رہی تھی۔ کیوں نہیں مس یسریٰ، میں آپ کو ابھی پیسے دے دیتا ہوں، 5 کیا میں آپ کو 15 لاکھ دینے کو تیار ہوں۔ آخر انسان ہی تو انسان کے کام آتا ہے۔ اس نوجوان ڈائریکٹر کی بات سن کے یسریٰ کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے بھی اسے مشکور نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ سر، مجھے صرف 5 لاکھ ہی چاہیے، میں بہت جلد آپ کے پیسے لوٹا دوں گی۔ یسریٰ آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ مس یسریٰ مجھے پیسے واپس نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے، بس چند گھنٹوں کے لیے۔ سمجھ رہی ہیں نا آپ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جسمانی خیز انداز سے وہ کہہ رہا تھا اور جس بے باکی اور کمینگی سے اسے دیکھ رہا تھا، یسریٰ اس کا مطلب سمجھ گئی تھی
لیکن اس وقت وہ ایک ایسے دوراہے پہ کھڑی تھی جہاں ایک طرف اس کی عزت تھی تو دوسری طرف اس کی ماں کی زندگی، اور ان میں سے اسے کسی ایک کو چننا تھا، اور وہ بھی صرف 15 منٹ میں۔ مہر النساء نے بدحواسی اور بے یقینی سے حازم کی طرف دیکھا تھا، جس کی آنکھیں نہ جانے کس جذبے کے تحت سرخ ہو رہی تھیں۔ شرمینہ مر چکی ہے؟ مہر النساء حیرت زدہ تھی۔ آنکھوں کے سامنے ہنستا مسکراتا شرمینہ کا چہرہ نظر آنے لگا۔ مسکرانے سے اس کے گال پہ پڑتا ڈمپل جو اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتا تھا۔ وہ معصوم سی پیاری لڑکی جو مہر النساء سے دیوانگی کی حد تک محبت کرتی تھی، دن میں کئی بار اسے فون کیا کرتی تھی۔ پچھلے 4 ماہ سے ایک بھی اس کی کال نہیں آئی تھی، بس ایک آخری کال تھی جس پہ وہ کچھ خوفزدہ تھی۔ اس کے بعد اس کا فون آف ہو گیا تھا، پھر دوبارہ بات بھی نہیں ہو پائی تھی۔ مہر النساء نے سوچا تھا کہ شاید مصروف ہو گئی ہوگی یا اس کی شادی ہو چکی ہوگی۔ شرمینہ کی کال نہ آنے کی ہر وجہ اس کے ذہن میں آئی تھی سوائے اس کے کہ وہ مر بھی سکتی ہے۔ مہر النساء کی یہ سوچ کر تنفس بری طرح سے چلنے لگا کہ شرمینہ مر چکی ہے۔ پل بھر میں وہ پسینے سے شرابور ہو چکی تھی، خالی نظروں سے حازم کو دیکھ رہی تھی، پھر نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، وہ نہیں مر سکتی۔ کیسے مر سکتی ہے وہ تو بہت معصوم تھی، بہت انوسنٹ سی تھی، صاف شفاف دل کی مالک تھی۔ مہر النساء کے سامنے شرمینہ کا چہرہ تھا، پھر نظر مٹی کے ڈھیر پہ پڑی، دل یک دم کانپ کے رہ گیا۔ وہ جھٹکے سے قبر سے پیچھے ہٹی تھی۔ نہیں، وہ نہیں مر سکتی۔ کیسے مر سکتی ہے؟ کیسے مر سکتی ہے حازم؟ وہ کھڑی ہو کے حازم کے سامنے جا کے پوچھنے لگی۔ حازم کی سرخ آنکھیں اس وقت آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ بہت غصے سے اس نے مہر النساء سے کہا تھا، یہ خود سے پوچھو مہر النساء، کیونکہ شرمینہ کی موت کی ذمہ دار تم ہو۔ ایک دھماکہ تھا جو حازم نے مہر النساء کے دل و دماغ اور اعصاب پہ کیا تھا۔ یہ کہہ کے وہ وہاں اسے اکیلا چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ مہر النساء کسی پتھر کے مجسمے کی طرح وہاں کھڑی رہ گئی تھی۔ ایک طوفان اندر برپا تھا۔ ابھی تو وہ یہ صدمہ ہی سہ نہیں پا رہی تھی کہ شرمینہ مر چکی ہے، اور ایک اور اعصاب شکن بات یہ تھی کہ شرمینہ کی موت کی ذمہ دار مہر النساء تھی۔ وہ کسی بے جان وجود کی طرح وہیں شرمینہ کی قبر کے پاس گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ مہرو جی، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ شرمینہ سے فون پہ کی گئی بات اسے یاد آنے لگی۔ اچھا، چلو آج تم مجھے بتا ہی دو کتنی محبت کرتی ہو مجھ سے۔ مہر النساء کو وہ لڑکی بے وقوف سی لگتی تھی۔ یہ تو میں نہیں جانتی، ہاں بس اتنا پتہ ہے آپ کے لیے جان دے سکتی ہوں، چاہیں تو آزما لیجئے گا۔ شرمینہ کی بات یاد آتے ہی مہر النساء کو بری طرح سے جھٹکا سا لگا تھا۔ اس وقت تو شرمینہ کی بات کو مہر النساء نے مذاق سمجھ کے ہوا میں اڑایا تھا، لیکن اب وہ اس کی قبر کو دیکھ رہی تھی۔ دل کی حالت ایسی تھی کہ ابھی بند ہو جائے گا۔ اندر اس قدر گھٹن بڑھ چکی تھی کہ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ نہ یہ معلوم تھا کہ شرمینہ نے خودکشی کیوں کی تھی، نہ یہ پتہ تھا کہ مہر النساء کیوں اور کیسے اس معصوم کی موت کا سبب بنی۔ وہ ہر بات سے انجان تھی، لیکن شرمینہ کے لیے رو رہی تھی، بلک بلک کے رو رہی تھی۔ شرمینہ کا چہرہ اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی آوازیں مہر النساء کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ پہلی ملاقات مہر النساء کی شرمینہ سے ایک چھوٹے سے فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ میں ہوئی تھی۔ اتفاق تھا کہ اس وقت وہاں ایک پرانا انڈین گانا چل رہا تھا، ڈارلنگ آنکھوں سے آنکھیں جار کرنے دو۔ مہر النساء اور اس کی دوست وہیں ٹیبل پہ بیٹھی تھیں، گول گپوں کا آرڈر دیا تھا، اسی کا انتظار کر رہی تھیں۔ گانا بے شک پرانا تھا لیکن سننے میں اچھا لگ رہا تھا۔ مہرو انگلیوں کے ناخن سے ٹیبل پہ گانے کے حساب سے میوزک بجانے کی کوشش کر رہی تھی، ساتھ ساتھ گانا بھی گنگنا رہی تھی۔ یار یہ گول گپے ابھی تک آ کیوں نہیں رہے؟ مہر النساء نے جب ویٹر کو سب کے آرڈرز دیتے دیکھا تو گھڑی کو دیکھ کے اپنی دوست سے پوچھنے لگی، آ جائیں گے، کس بات کی جلدی ہے تمہیں؟ گھر جانے کی جلدی ہے؟
تمہیں تو پتہ ہے آج مجھے ہر صورت میں ایپیسوڈ کمپلیٹ کر کے کل تک پوسٹ کرنی ہے۔ مہرالنساء کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ گول گپوں کی پلیٹس سامنے آ گئیں۔ مہرالنساء نے فوراً سے کھانے شروع کیے۔ اس کی دوست اسے یوں کھاتے دیکھ کے ہنسنے لگی۔ مہرو، اگر یہاں تمہارا کوئی پرستار تمہیں یوں گول گپے کھاتے دیکھ لے تو کیا سوچے گا کہ ان کی فیورٹ ناول میری جان کی رائٹر یہاں بیٹھی یوں ندیدوں کی طرح گول گپے کھا رہی ہے؟ سوچو کیسا فیل ہوگا تمہیں۔ کچھ فیل نہیں ہوگا؟ اب کیا میں گول گپے بھی اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتی؟ مہرالنساء نے ایک گول گپا منہ میں ڈال کے بمشکل کہا تھا کہ فوراً سے پچھلی ٹیبل سے ایک لڑکی اٹھ کے مہرالنساء کے پاس آ گئی۔ بہت خوبصورت سی لڑکی تھی، معصومیت اس کے چہرے کا خاصہ تھی۔ وہ حد درجہ خوش نظر آ رہی تھی، جیسے مہرالنساء کے روپ میں نہ جانے کیا دیکھ لیا ہے۔ ہاں، آپ مہرو جی ہیں، میری فیورٹ رائٹر؟ خوشی کے مارے شرمینہ کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ مہرالنساء نے جلدی سے گول گپا اندر کیا۔ تیز کھٹا اور تیز مرچ کی وجہ سے آنکھوں میں آنے والا پانی صاف کیا۔ جی، آپ کون؟ مہرالنساء کو پہلی ہی نظر میں وہ لڑکی اچھی لگی تھی۔ میں شرمینہ، کیا میں آپ کے پاس بیٹھ سکتی ہوں؟ شرمینہ نے اجازت مانگی۔ ارے بیٹھو نا اور آؤ ہمارے ساتھ گول گپے کھاؤ۔ مہرالنساء کے کہنے کی دیر تھی، شرمینہ کرسی کھینچ کے بیٹھ گئی، لیکن گول گپوں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، بس مہرالنساء کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، آپ کے سب ناولز کو میں نے کئی بار پڑھا ہے، اور میری جان کی تو ابھی 4 ایپیسوڈ آئی ہیں اور مجھے تو ازبر یاد بھی ہو گئی ہیں۔ میں تو کھوس ہی جاتی ہوں آپ کے ناولز میں، اور میری جان ناول میں تو ہیروئن بھی میری ہم نام ہے۔ اسے پڑھتے ہوئے مجھے لگتا ہے میں اس کی جگہ پہ ہوں۔ شرمینہ کسی ٹرانس میں بات کر رہی تھی۔ مہرالنساء گول گپے کھا چکی تھی۔ مینیو بک میں پیسے رکھ کے شرمینہ سے بولی، اوہ اچھا، چلو یہ تو اچھی بات ہو گئی۔ اوکے شرمینہ، اب ہم چلیں گے، تم سے پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ مہرو گول گپے کھا چکی تھی، اسے گھر جا کے لکھنا بھی تھا، اس لیے وہ گھڑی دیکھتے ہوئے بولی، اتنی جلدی کیوں جا رہی ہیں؟ اتنی مختصر سی ملاقات سے میرا جی بھی نہیں بھرا ابھی۔ 1 منٹ۔ شرمینہ کا تو چہرہ اتر سا گیا تھا۔ جلدی سے اس نے اپنے پرس میں سے ایک 5000 کا نوٹ نکالا اور ایک پین، پھر وہ مہرالنساء کی طرف بڑھا دیا۔ اس پہ آٹوگراف دے دیں، میں اسے ہمیشہ سنبھال کے رکھوں گی۔ مہرالنساء نے اسے حیرت سے دیکھا تھا، پھر لاپرواہی سے کندھے اچکا کے اس 5000 کے نوٹ پہ سائن کر دیا۔ آپ مائنڈ نہ کریں تو اپنا سیل نمبر بھی لکھ دیں، میں کبھی کبھی آپ سے بات کر لیا کروں گی۔ شرمینہ کی اگلی فرمائش سن کے مہرو نے ایک زیرک نظر اسے دیکھا تھا۔ دیکھو آپ لوگ پہلے تو نمبر لے لیتے ہو لیکن بعد میں بہت تنگ کرتے ہو۔ مہرالنساء اسے نمبر دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں بالکل تنگ نہیں کروں گی، پلیز مہرو جی، شرمینہ نے ملتجی لہجے سے کہا تھا۔ مہرالنساء نے نمبر دے دیا اور وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ سجیلا کے موبائل پہ کسی کی کال آ رہی تھی۔ اس نے فون اٹھایا تو کسی نے مردانہ آواز میں کہا، میڈم آپ کا کام ہو گیا ہے۔ ویری گڈ، پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں پہنچ جائیں گے۔ یہ کہہ کے سجیلا نے موبائل بیڈ پہ پھینک دیا۔ مس یسریٰ، کیا سمجھا تھا تم نے سجیلا کو؟ آج تک مجھے کوئی لباس بھی پسند آ جائے تو کسی میں اتنی جرت نہیں کہ وہ مجھ سے چھین سکے، تو یہ تو پھر ذکی ہے۔ تم جیسی 10 بھی ہوں تو سجیلا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ذکی تو اسی ساتھ میرا ہو چکا تھا جب وہ مجھے پہلی بار اچھا لگا تھا۔ مجھے اپنے راستے سے رکاوٹیں ہٹانا بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ تم تو وہ چھوٹا سا پتھر ہو جو میری ایک ہی ٹھوکر سے اتنی دور جا کے گرے گا کہ دوبارہ مجھے اپنے راستے میں نظر بھی نہیں آئے گا۔ بڑے نخوت بھرے انداز میں سجیلا بول رہی تھی، پھر مسکرانے لگی۔ دوسری طرف ذکی اپنے والد سے مایوس ہو کے اپنے دوستوں سے پیسوں کا پوچھنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد پیسے لے کر ہاسپٹل پہنچے، لیکن کوئی بھی پیسے دینے کو تیار نہیں تھا۔ مجبوراً اس کے پاس ایک ہی راستہ بچا تھا کہ وہ سجیلا جیسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کی حامی بھر لے۔ اس لیے اس نے اپنے باپ سے کہہ دیا کہ وہ اسے 5 لاکھ دے دیں، وہ سجیلا سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔